الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية الإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الطيب الطعامي سيدنا ومولانا طبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على عترة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عفى الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائمة الباقية ولأعدائهم وغصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وتشعيم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال علي عليه السلام: أما والله لقد تقمصها وعنه وابن قحافة وعنه ليعلم أن محلل منه محل القطب من الرهل وينهدر النسائل ولا يرقى إلى الطير. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولاي متقیان امیر المومنین، اپنے اس خطبے میں اپنے حق چھیننے والوں کے سلسلے میں فرما رہے ہیں، اور مولا کائنات اس انسان کو سامنے سے بالکل کہہ رہے ہیں کہ کون ہے مین آدمی جس نے میرا حق چھیننے میں ابتدا کی. یہ اپنے ابھی قحافہ کہا جاتا ہے، یہ عمر ابن خطاب ہے. بعض لوگوں نے کہا شاید میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مولانا ابن قحافہ کہہ رہے ہیں تو نام لے دیجئے. تو لینے میں کوئی وہ نہیں ہے. عمر ابن خطاب ہے جس نے بنیاد رکھی ہے، فاؤنڈیشن ظلم، جس کو زیارت عاشورہ میں کہا گیا ہے اللہم لعن اول ظالمین، پہلا ظالم. اللہم لعن اول ظالمین ظلم حق محمد وآل محمد. یہ پہلا ظالم ہے جس نے فاؤنڈیشن ظلم کر رکھا. سقیفہ جہاں سب جمع ہوئے تھے، لاش پیغمبر گھر میں رکھی تھی اور سب بھاگ گئے تھے. سقیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ تھی مدینے میں، وہیں شروع ہوا یہ سارا کھیل. تو مولا ابن عباس کو کہہ رہے ہیں کہ اما واللہ، قسم ہے خدا کی. بات واضح ہو پہنچ رہی ہے، کوئی اب تو کنفیوژن نہیں رہ گیا نا؟ کچھ رہ گیا ہو تو ابھی بھی بتا دو، وضاحت کر دوں. اب ایک دو تین مجلسیں باقی ہیں جو کچھ بات رہ نہ جائے، بات پہنچ جائے تو بہتر ہے. اور یہ بتا دوں کہ فضائل و منصائب اہل بیت بڑی دلچسپی سے سنو، یہی نجات کا ذریعہ ہے. سمجھے؟ سجدے بہت ہوتے ہیں، سجدوں کی خالق کو کمی نہیں ہے.
سجدے اتنے ہیں کوئی حد ہی نہیں ہے. شمیم جے پوری نے کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جبی کو میری عطا کر دے، وہ ایک سجدہ جبی کو میری عطا کر دے جو 1000 سجدوں کا حق ادا کر دے. ایک سجدہ. اور دن سجدے کی بات ہو رہی تھی، ہمارے آصف بھائی گروپ بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں، بات ہونے سے ناشتے کے بعد بیٹھتے ہیں، کوئی اور بات ہی نہیں ہوتی. جی اور کوئی بات ہوتی ہے آصف بھائی؟ جی جب بیٹھتے ہیں ہم علی والے بس علی کی بات کرتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے. دنیا میں ہمیں فرصت ہی نہیں کسی اور کے لیے، بس علی کی بات کرتے ہیں اور کچھ نہیں، اہل بیت کی بات کرتے ہیں. نہ کسی بندے کی نہ کسی سے نہیں، ہمارا کوئی وہ نہیں. یہی اسی ذکر سے نجات ہے. ذکر کا حضور پاک کی حدیث ہے، ذکر و علی نوادہ، علی کا ذکر کرو. تو آپ اگر ہم لنچ اور ڈنر کسی بھی ٹائم پہ موقع ملا اور بیٹھے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور گفتگو کا وہ نہیں ہے. ذکر علی. یہ زمین پر ایک مثال دے دو. انسان سے پہلے زمین پر 2 قومیں رہتی تھیں. سن رہے ہیں جی؟ زمین پر 2 قومیں رہتی تھی انسان سے پہلے، انسان نہیں تھا. ایک قوم کا جنات تھی، اور جنات ابھی بھی ہیں، انکار نہیں ہے، ہیں. اور جن کو جن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پوشیدہ رہتے ہیں، چھپے رہتے ہیں. آپ کی دکھا دو تو دکھائی نہیں دیتے. وہ قرآن میں سورہ جن موجود ہے. تو ایک قوم جنات تھی، دوسری نسناس تھی. اب ایک سوال ہم آپ سے پوچھ لیں، جواب دے دیجئے. جناتوں میں سے تھا شیطان یا جو ہے وہ نسناسوں میں سے تھا؟ جی شور ہے آپ؟ آپ 100% اس پہ ہو، جناتی میں تھا نا؟ بالکل صحیح، خدا سلامت رکھے. 100% رائٹ. وہ جنات میں سے تھا، کیونکہ قرآن میں موجود ہے، وضاحت ہے. قرآن مسئلہ بھائی قرآن ہی پڑھا جائے تو سب کچھ ہو. قرآن تو پڑھا تو جا رہا ہے، قرآن سمجھا کہاں جا رہا ہے؟ مسلمان اگر سب بیٹھ کے ایک دن بیٹھ جائیں سب اور کہیں کہ صاحب آج سب قرآن سے فیصلہ ہو جائے گا، یہ سب کا وضو الگ اور یہ فلاں الگ، یہ سب یہ کچھ نہیں، آج قرآن سے سب ہوگا، ہے نا؟ اور پھر قرآن سے جب ہوگا تو کہا جائے کہ بھئی قرآن جس گھر میں اترا اس گھر کا بندہ فیصلہ کرے گا، کوئی اور فیصلہ نہیں کرے گا. بھائی جس کے گھر میں کتاب اتری، جس کے گھر میں کتاب جمع کی گئی ہے، تو بات تو اس سے پوچھی جائے گی نا، کسی اور سے کیوں پوچھی جائے گی؟ اسی سے پوچھی جائے گی. تو یہ جو تھا، یہ بھائی نے کہا خدا واقعا یہ پتا چلا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جو میں سوچ رہا تھا میں غلط ہو گیا، بات صحیح ہو گئی، ایسا ہے وہ نہیں. کہتے ہیں نا ڈیک کا ایک چاول دیکھ کے اندازہ لگائیے، آج دیکھ لی ڈیک کے کیا حال ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، یہ تو بچے ہیں، ان سے میرا کوئی نہیں، یہ تو میرا فرینڈ ہے، سب یہ نہیں کریں گے. سر میں نے کہا نہیں، ان کی عمر ہے، ان کو چھوڑ دو، انشاءاللہ یہ بھی سمجھیں گے، وقت آئے گا. تو یہ تھا جناتوں میں سے. تو زمین پر 2 قومیں آپس میں خوب لڑیں، جنات بھی لڑے، نسناس بھی لڑے، خوب لڑے، خوب آپس میں قتل و غارت ہوا، خون بہا. فرشتوں نے آ کے سب کا وہ کیا، اور زمین سے جناتوں کو بالکل کنارے پہ کر دیا، نسناسوں کا خاتمہ ہو گیا.
اب کیا کیا جائے؟ تو یہ جو تھا ابلیس، یہ فرشتوں کے لپٹ گیا، میرا دل گھبرائے گا، مجھے بھی لیتے چلو، میں اللہ والا ہوں، بڑا سجدے اجدے کیا کرتا تھا۔ فرشتوں نے پوچھا خالق کیا کرے گا، لے آؤ۔ یہ لے کے اوپر گئے تو وہاں پہنچتے کے ساتھ ہی عرش خدا کے سامنے گر گیا سجدے میں۔ ریفرنس کے لیے حسین بخش صاحب کی کتاب تفسیر انوار النجف رکھی ہوئی ہے، سورہ بقرہ تفسیر میں جا کے دیکھ لینا۔ آدم اور کی خلقت کے سلسلے میں وہ پورے واقعہ یہاں موجود ہے، گرین کلر کی کتاب ہے، سائٹ پہ لگی ہوئی ہے، حسین بخش صاحب جاڑا کی کتاب تفسیر انوار النجف، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، جلیل القدر عالم تھے۔ تو اب یہ شیطان یہ جا کے سجدے میں گر گیا، پڑا رہا، فرشتے بھی حیرت میں، 4000 سال تک سجدے میں سر پڑا رہا۔ فرشتے بھی دھوکہ کھا گئے، فرشتے بھی دھوکہ کھا گئے، یہ بڑا پہنچا ہوا ہے بھائی، کیا کہنا اس کا سجدہ۔ اور بس وقت گزرتا رہا اور شاید یہ جو ہے وہ فرشتوں کی بز میں بیٹھتے رہا، اپنی بڑی منوالی اس نے فرشتوں کے درمیان، اور اس کے بعد پھر جناب پروردگار نے جو ہے وہ ارادہ کیا کہ زمین پہ خلیفہ بنائیں، زمین پہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ نہیں کہا کہ انی جاعل فی الارض آدم، یہ نہیں کہا۔ یہ جو کہتے ہیں صاحب خلیفہ بنانا، کہاں وہ لکھا ہے کہ اللہ بنائے؟ بھئی یہی ہے، یہی کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں۔ اچھا خلافت کی بات سنی تو فرشتوں نے یہ نہیں کہا، فرشتوں نے فوراً یہ کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ، قَالَ ہم تو تیری تسبیح و تحلیل کر ہی رہے ہیں، کیا ضرورت ہے یہ خلیفہ ولیفہ بنانے کی، کیا ضرورت ہے؟ فرشتوں کے ذہن میں فوراً آ گیا یہ خلیفہ بنے گا تو جھگڑا ضرور ہوگا، خلیفہ بنے گا جھگڑا ضرور ہوگا، کیونکہ انہوں نے فوراً کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا زمین پہ خوریزی، جبکہ نحن نسبح، ہم سب تسبیح تیری کر رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ، تیری تقدیس بجا لا رہے ہیں۔ تو جب ہم آئے فرشتوں نے اپنی، تو پروردگار نے فرشتوں سے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہماری عبادت اور اس کی وجہ سے مجھے کہا، پروردگار نے کیا کہا؟ ہم جس چیز کے لیے بنا رہے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سمجھو ہم کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو ہم بتا رہے ہیں کہ ایک انسان کی طرف اصل مقصد کچھ اور ہے میرا۔ تو جب جناب آدم کا وہ بن گیا، سب کچھ ہو گیا، اور پروردگار نے کہا کہ بھائی سجدہ کرو، سویتہ ونفختہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، سویتہ ونفختہ من روحی، اپنی طرف روح کی نسبت دی ہے، اسی لیے روح کے متعلق یہودی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ روح کیا ہے؟ مولا نے کہا قل الروح امر ربی، امر خدا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے، یہ امر خدا ہے۔ تو خالق نے کہا کہ سویتہ ونفختہ من روحی فقولوا لہ الساجدین، جب میں اپنی روح پھونک دوں تو سب کے سب سجدے میں گر جانا ہے۔ بس یہ ہوا جیسے روح داخل ہوئی سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، ابلیس جو تھا۔ اب یہ ایک منظر بس ایسا سوچ لو کہ نماز جماعت ہو رہی ہو، سب سجدے میں چلے جائے، ایک کھڑا ہوا رہے، وہ منظر کیا ہوگا اب یہ خود دیکھ لو، یہ منظر خود ہی سمجھ لو۔ تو پروردگار نے پوچھا کہ ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے روکا میرے امر سے؟ کس چیز نے؟ تو وہ بھی بولنے میں کچھ رکا نہیں،
اس نے فوراً کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہ آگ، میں آگ سے، یہ مٹی سے۔ بھئی شروع ہو گیا وہ بھی بولنا۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہ آگ، میں آگ سے، یہ مٹی سے۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، ہم آگ سے ہیں، یہ مٹی سے، ہم افضل ہیں۔ قرآن میں سب موجود ہے، دھوکہ کھایا، خالق کو سب پتا ہے کہ تم کہاں سے بنے ہو۔ یہ خیال تھا صرف کہ ہم آگ سے بنے ہیں، آگ واگ سے نہیں بنا ہوا تھا، یہ خیال گمان تھا۔ اس کا جواب سورہ یاسین میں موجود ہے، ہم نے ہر طرف سے آگ پیدا کی ہے، تو اس کی بھی تو پلٹ کے جو ہے وہ مٹی سے خلقت ہے، افضل کہاں سے ہو گیا؟ بس خالق نے بس اتنی بات ہوئی، کہا بھائی نکل جاؤ۔ تو نکلنے لگا تو کہنے لگا کہ میرے سجدوں کا آ گئی نا تاجرانہ عبادت۔ دنیا میں کئی طریقے کی عبادتیں ہوتی ہیں، کچھ تاجروں والی ہوتی ہیں کہ ابھی نفع و نقصان والی عبادت ہوتی ہے۔ کہنے لگا میرے سجدے کا، تو ایک چھڑے امام فرماتے ہیں اس نے صرف ایک سجدے کا مانگا تھا، وہ جو 4000 سال میں کیا تھا نا، اسی سجدے کی قیمت مانگ رہا تھا۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب جو کچھ مانگا خالق نے اسے دے دیا، اور آج تک موجود ہے۔ تو سجدہ کریے، سجدہ خالق کی عبادت ہے، وہ بندہ بندہ نہیں جو خالق کے آگے سر بسجود نہ ہو۔ بہت اطاعت سے پڑھو، بہت وہ پڑھو، بہت خلوص سے نماز اگر ادا کی جائے، تمام شرائط، بہت آداب قرات اور ہر چیز کو اس سے ہوئے، تو انسان ایک نماز کو 15 منٹ میں بہت بتا رہا ہوں، یعنی ایک نماز کو آدھے گھنٹے میں رکھ لو، مغرب عشاء ظہر عصر آدھے گھنٹے میں دونوں نمازیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ تو جو آدمی اللہ سے اتنی نعمت پاتا، وہ 5 وقت اگر سر بسجود نہ ہو تو پھر اس انسان کی زندگی بے لعنت ہے۔ جو 5 وقت، بھئی یہاں تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک گلاس پانی دے دیا، کسی نے ایک چاکلیٹ دے دیا، آدمی کا تھینک یو، شکریہ ہے۔ بھئی اتنا سے اتنی سی نعمت ملنے میں وہ جو اتنی نعمت دے رہا ہے، سانس لے رہے ہو، صحت دی ہے، لائف دی ہے، سیکورٹی تمہیں دنیا میں اتنی نعمت دی ہے، وہ صرف 5 وقت سجدہ ہی تو تم سے کہہ رہا ہے بھئی آؤ میرا شکر کا سجدہ کر لو، اس کے میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اور ہم گمان صحیح رکھتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں کوئی ایسا ہوئے گا نہیں کہ جو سجدہ سجود نہ ہوتا ہو، تو نمازیں جب سب پڑھتے ہیں تو پھر کوئی وہی نہیں ہے۔ پھر مسئلہ صرف آگے آتا ہے ولایت کا، ولایت اہل بیت کا، بس یہ مسئلہ صحیح حل ہو جائے، بس یہ مسئلہ صحیح ہو، ولایت اہل بیت۔ تو مولا کائنات جو فرما رہے ہیں کہ میرا حق جو چھینا ہے، ابن عباس سے کہہ رہے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، ابن عباس سے گفتگو ہوئی کہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ، جبکہ آپ ترتیب خلافت میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے ابو بکر بیٹھے، اس کے بعد پھر عمر خطاب بیٹھا، اس کے بعد عثمان بیٹھا، ہے نا، ترتیب خلافت یوں ہے۔ لیکن مولا شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ بیچ سے، کیونکہ مین آدمی یہی تو ہے، ساری خلافت کی کیل، ساری خلافت کا کھیل کھیلنے والا یہ آدمی ہے، یہ اس نے سارا کھیل کھیلا ہے۔ مولا کائنات جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے خلافت کے کرتے کو کھینچتان کے پہن لیا، یہ کنایہ مثال دے رہے ہیں، ایگزامپل دے کے سمجھا رہے ہیں کہ اس نے، جبکہ اسے میرے بارے میں پتا ہے، لیعلم ان محل المنہ محل القطب من الرحی، میں چکی کے 2 درمیان پاٹ
کے درمیان جو کیل ہوتی ہے میں وہ ہوں، اور میرے علم اور میری شجاعت اور سب کے بارے میں بھی اسے پتا ہے کہ میں میدان کا غازی ہوں. چٹان ہل سکتی ہے اپنی جگہ سے، پہاڑ ہل سکتا ہے، علی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. میں قدم رکھ دیا اور لکھا ہے کہ مولا کائنات جب کسی پر تلوار چلاتے تھے تو یہ نہیں تھا کہ پورا بدن کوئی وہ ہو، بس علی کا ہاتھ ہی یہ چلتا تھا. بس اگر یوں مارا تو سر سے کاٹا تو بالکل کاٹتے برابر سے چلے گئے، اور اگر یوں تلوار چلی تب بھی برابر سے کاٹا. اور کمال تھا کہ علی ابن ابی طالب کی تلوار کا کٹا ہوا وزن میں سوئی میں برابر ہوتا تھا کاٹا. یہ ہے، یہ خالد بن ولید ہے. یہ یمن بھی گیا تھا پیغمبر کے بھی زمانے میں. پیغمبر کی حیات طیبہ میں 10 ہجری میں پیغمبر نے مولا کائنات کو بھی یمن بھیجا تھا، اور یہ بھی یمن گیا تھا لشکر لے کے اسلام کی تبلیغ کے لیے. تو وہاں جن لوگوں کو مسلمان بنایا یا جو نہیں وہ ہوئے ان سے جنگ ہوئی جو، تو ان سب نے آ کے پیغمبر سے، اس نے پیغمبر کے سامنے مولا کائنات کی شکایت لکھ کے بھیجی. تو جو پیغمبر کے سامنے آ کے علی کی شکایت کر رہا تھا، پیغمبر نے جب وہ سامنے آئے تو پیغمبر نے منہ ادھر موڑ لیا، جب وہ ادھر آئے تو پیغمبر نے ادھر منہ موڑ لیا، اور اس نے چہرہ پیغمبر کا سکھ تو پیغمبر نے کہا تو علی کے متعلق کیا کہنا چاہتا ہے؟ جلال پیغمبر سے وہ لرز گیا. اسی یمن میں مولا کائنات نے فیصلے کیے، یمن میں فیصلے کیے، اور ہوا یہ تھا کہ شیر کو پکڑنے کے لیے گڑھا کھودا گیا تھا، اور جب شیر اس میں اندر بکری چھوڑے گئے، شیر آیا اس کے بعد وہ گڑھے میں گر گیا. لوگوں کو پتا چلا شیر گرا ہے تو سب آ گئے. اب جو بھیڑ آئی سب دیکھنے لگے گڑھے میں، تو پیچھے سے ریلا جو آیا تو اس میں سے ایک بندہ نیچے گرنے لگا. تو جب وہ گرنے لگا تو اس نے دوسرے کا پاؤں پکڑا، وہ جب دوسرا گرنے لگا تو اس نے تیسرے کا پاؤں پکڑا، تیسرا گرنے لگا تو چوتھے کا پاؤں پکڑا، لہذا 4 کے 4 اندر. یہاں یہ ہوا کہ قبیلوں میں تلوار کھنچ گئی. آپ جانتے ہی ہیں عرب کی تاریخ، یہ وہی لوگ ہیں جو ایک خون پہ 40-40 سال تلوار چلاتے تھے، بدلہ تو بولتے نہیں، یہ عرب کی صفت تھی. تلواریں کھنچ گئی، ہم خون بہا لیں گے، خون کا بدلہ خون. مولا کائنات کے پاس فیصلہ آیا. مولا نے کہا کہ جو آدمی گر رہا تھا، یہ بھیڑ کا معاملہ ہے، اس میں کسی پہ الزام نہیں، جو گر رہا تھا پہلا آدمی، اس نے جس کو پکڑا وہ پہلے نیچے والا اس کو دیت دے، جو خون کا بدلہ دے گا. جو پہلا گر رہا تھا نا اور اس نے پاؤں پکڑا دوسرے کا، تو اس کے خاندان والے اس کو دیت دیں. پھر یہ دوسرا جو گر رہا تھا وہ تیسرا جس کو پکڑا اس کے والے دوسرے والے تیسرے والے کو دیں، اور تیسرے والے پہ چوتھے والے کو. جو چوتھے والے تو کسی کو نہیں پکڑا. بھائی یہ کیوں ڈسٹرب کر رہا ہے میرے بھائی؟ اس کا کچھ علاج کر دو تو بہتر ہے، ورنہ میں اپنی آواز پہ کام چلا لوں. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. اس مسئلے سے کچھ لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا، آ گئے پیغمبر کے پاس
علی ابھی جوان ہے، دیکھیے ایسا فیصلہ کیا ہے۔ پیغمبر نے کہا کیا غلط فیصلہ کیا ہے؟ یہی فیصلہ تو نبی دانیال نے کیا تھا۔ علی اس کو کہتے ہیں جو انبیاء کے فیصلوں کا مہر لگاتا ہے۔ مہر لگاتا ہے، یہ ہے علی، ہے نا؟ تو یہی خالد بن ولید اس کے دل میں، اس کو بیٹھایا بھی تھا خلافت ابوبکر میں۔ یہ بڑا دربار کا بڑا شہید تھا، اس ملعون کے بڑے کارنامے ہیں۔ اس نے یمن میں پورا قبیلہ مار ڈالا، خلفت اہل بیت میں بڑا بڑا سرشار قبیلہ تھا، اسی ملعون نے سب کو مارا، خدا کی لعنت ہو اس پہ۔ مالک بن نویرہ، جس کو تحقیق کرنا ہو حوالہ دے رہا ہوں، تاریخ کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے، ورنہ میرے نانا کی جلد مصائب الشیعہ پہلی جلد افتخار العلماء علامہ سعد حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ کی رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، 3 ویلیوم ہے، پہلا ویلیوم اٹھا کے دیکھ لیے اردو میں، اس میں موجود ہے۔ مالک بن نویرہ، یہ پورا قبیلہ یمن کا تھا، زکوٰۃ کی آڑ لے کے یہ پورا خاندان علی ابن ابی طالب اور خاندان رسالت، خاندان پیغمبر کا بہت فدائی خاندان تھا، اور پورا خاندان علی ابن ابی طالب، یہ پہلے لوگ ہیں جو ابتدائی فرسٹ اسٹیج پر جو شیعہ نے علی کا قتل عام ہوا ہے، وہ یہی خاندان ہے مالک بن نویرہ کا۔ اور انہی کے خاندان سے جو عورتیں گرفتار کر کے لائی گئی تھیں، اس میں مولا کائنات کی زوجیت میں جو خاتون آئی وہ خولت تھیں، جو محمد حنفیہ کی والدہ تھیں۔ محمد حنفیہ مولا کائنات کا بیٹا، محمد حنفیہ یہ خولت کا بیٹا ہے، وہ اسی قبیلے خاندان سے تھیں، اور پوری داستان موجود ہے کہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ خالد بن ولید کو یہ لوگ نے نماز میں بھی بیٹھایا تھا ایک مرتبہ کہ علی کو قتل کر دو، مسجد میں کسی طرح سے علی کو مار دو۔ تو مولا نے اس کو اس دن بھی یہاں پہ ہاتھ، انگلے میں حجرے میں ہاتھ ڈال کے مولا نے پکڑ کے پوچھا تھا، بتا ان لوگوں نے تجھ سے کیا کہا تھا؟ ہمت نہیں تھی کسی کی، کوئی مسجد میں کانپ رہے تھے سب، اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے یا علی اس کو چھوڑ دو بس، کیونکہ اس کی زبان کھل گئی تو پورے ارباب ثقیفہ کی تاریخ کھل کے سامنے آنے والی ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ علی مسجد میں سن 40 ہجری میں کیسے قتل کر دیے گئے، سازش تو بہت پہلے سے رچی جا رہی تھی مارنے کے لیے، اور یہ سب جانتے تھے کہ نماز کے علاوہ علی کو کہیں کوئی مار نہیں سکتا۔ علی ابن ابی طالب کو کسی میں ہمت نہیں ہے کہ جو مار لے، کوئی اتنا بڑا سورما تھا وہ نہیں، کیونکہ عرب کے بڑے بڑے پہلوان علی کی تیغ سے کٹ چکے تھے، اور ایسے ایسوں کو مارا تھا جو مولا نے نہج البلاغہ میں کہا ہے، صفین کے جب اس سے خط لکھا ہے تو معاویہ کو کہا کہ یاد رکھنا تلوار وہی ہے جس سے تیرے ماموں اور تیرے نانا کو مار چکا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ وہ تلوار میں نے رکھ دی ہے، تلوار آج بھی وہی ہے، اگر اٹھا لی تو یہ سمجھ لینا کوئی بچ کے نہیں جائے گا، اور تو میرے بارے میں خوب جانتا ہے، میرے بارے میں خوب جانتا ہے، مجھے للکارنے کی کوشش نہ کریو۔ تو مولا کائنات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری شجاعت کیا ہے۔ تو یہ خالد بن ولید کو یہاں جب پکڑا تھا، یہیں پہ ہاتھ ڈالا تھا، 2 انگلیاں، علی پورا ہاتھ سے کام نہیں لیتے، انگلی سے کام لیتے ہیں، خیبر میں اٹھاڑا بس 2، یہ 2 انگلیاں بڑی کام کی ہیں۔
اس کو کہا نہیں کہ علی سے خیبری ایک وقت میں 2 معجزے دیکھے، علی سے خیبری ایک وقت میں 2 معجزے دیکھے. اعجاز زیدی کا شعر ہے، اعجاز زیدی لکھنوی کا. علی سے خیبری ایک وقت میں 2 معجزے دیکھے، قدم دوش ہوا پر، ہاتھ میں خیبر کا دروازہ. قدم دوش ہوا پر. کیونکہ جو لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ کمال ہو گیا، 40 پہلوان یا 400 پہلوان جس دروازے کو کھولتے ہو بند کرتے ہیں، اس کو علی نے کہا قدم بھی دیکھ کے آؤ کہاں ہے. جی یہ تو دیکھا ہی نہیں. یہی تو مسئلہ، جو دیکھنا ہوتا وہ دیکھتے نہیں ہو. جو دیکھنا ہوتا ہے وہ دیکھتے نہیں ہو. دیکھ کے آؤ قدم کہاں ہے. قدم تو ہوا پہ ہیں، تو قدم دوشے ہوا پر، ہاتھ میں خیبر کا دروازہ. اس طریقے سے تو اس ملعون کو، خالد بن ولید کو، ایک دن مسجد میں وہ کیا. یہ دربار کا بڑا خاص آدمی تھا. اتنا ہی خاص آدمی تھا کہ جتنی بدکاریاں کرتا تھا دربار والے اس کو چھوڑ دیتے تھے. ایک دن مولا کائنات اپنی زمینوں سے آ رہے تھے، شام کا وقت تھا. یہ لشکر کے ساتھ آ رہا تھا. خلافت چھینی جا چکی ہے، پہلا خلیفہ دور میں بیٹھا ہے. اور اس نے آ کے مولا کا راستہ روکا. کہنے لگا آج تو علی اکیلے ملے ہو. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بس آج. مولا نے کہا اچھا. پہلے مولا نے کہا ہٹ جا راستے سے، چل. میں نہیں چاہتا، مدینے میں امن رہے بہتر ہے. سننا نہیں ہے. وہیں پہ چکی کے پارٹ پڑے تھے، پڑے. دیکھو میں مثال جو دی ہے اسی پہ پڑھ رہا ہوں. وہی چکی پڑی تھی. جی آصف بھائی سننا، بھائی چکی پڑی تھی. مولا نے کیل کے جو ہول تھے نا، مولا نے ہاتھ گھمایا، تھوڑا بھل گئے. اور اس کے بعد جیسے کوئی بچہ گلاب کی پنکھڑی اٹھاتا ہے ایسے اٹھایا، اور خالد کے گلے میں جیسے عورت کوئی نکلس پہنتی ہے ایسے پہنا دیا. اب اس سے اچھی مثال میں نہیں دے سکتا. جیسے بچہ گلاب کی پنکھڑی اٹھاتا ہے، جیسے کوئی خاتون پیار سے کسی نکلس کو اٹھاتی ہے، اس طریقے سے مولا نے اٹھایا اور اٹھا کے گلے میں پہنا دیا چکی کا پارٹ. اور یہ کر کے مولا آگے چلے آئے. اب لشکر کھڑا تھا، کسی میں ہمت نہ ہوئی. ارے کیسے بزدل تھے، سردار کے گلے میں پورا توق پہنا دیا لعنت کا، کوئی آگے نہیں بڑھا. یہ لشکر ہے ساتھ میں آئے، سب دیکھ کے سردار لشکر. یہ لوگ بھائیوں ان کے ہاں ذرا مشہور ہے، خالد کی تلوار بڑی مشہور ہے. تلوار علی کے مقابلے میں خالد کی تلوار لائے. تو مولا نے مثال دی سیف اللہ. دیکھو لانے کو کسی کو بھی لاؤ، کیونکہ میں مصرع پڑھتا ہوں، مقابل آل احمد کے بہت لائے گئے، لیکن حقیقت پھر حقیقت ہے، کہانی پھر کہانی ہے. لانے کو کسی کو لاؤ، لانے کو کسی کو لاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ معیار پہ اترے، کیونکہ ہمارا والا جو کہہ رہا ہے وہ ہمیشہ معیار پہ اترتا ہے. تم بھی معیار پہ لاؤ، ہے نا ہمت، تو معیار پہ لے کے آؤ. دربار میں پہنچے گا یہ کسی طرح اتارو. بیٹھا، اس نے کہا یہ پہنا کیسے؟ کب بیوقوف آدمی ہو، مجھے شوق پڑا ہوا ہے نکلس پہننے کا. یہ پہنا نہیں ہے، پہنایا گیا ہوں. کس نے پہنا دیا؟ کہا مدینے میں ایک ہی بندہ ہے
اچھا ٹھیک ہے، مدینے کے سنتراشوں کو بلاؤ، پتھر کاٹنے والوں کو بلاؤ، سب کو بلایا، انہوں نے بھی دیکھ کے کہا جی پہنا کیسے؟ پوچھے گا ضرور آتی پہنا کیسے؟ اتار دے گی تو بات۔ اب جس نے ہر زاویے سے دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، گلا کاٹنا پڑے گا۔ جی کوئی اور راستہ نہیں ہے، ان کا گلا کاٹنا پڑے گا۔ گلا کاٹو گے تو یہ بچے گا کیا؟ ارے پہنے رہتے، یہ ہے علی جس کے گلے میں لعنت کا توف ڈال دیتا ہے نا، وہ اتار نہیں پاتا۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اٹھنے لگے نہ آپ کے شجرے پہ انگلیاں، اٹھنے لگے نہ آپ کے شجروں پہ انگلیاں، مدھے علی پہ ہونٹ چبایا نہ کیجئے۔ اٹھنے لگے نہ آپ کے شجروں پہ انگلیاں، مدھے علی پہ ہونٹ چبایا نہ کیجئے، اور جس میں ذرا بھی آتی ہو بغض علی کی بو، اس کو قریب میں بھی بٹھایا نہ کیجئے۔ اس کو قریب میں بھی۔ یہ مرض بڑا عجیب ہے، خدا بچائے۔ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو دشمنان اہل بیت میں نہ پائی جاتی ہوں۔ منبر سے کہہ رہا ہوں، قسم حق سیدہ کی، قسم جلال عظمت فاطمہ کی، کہ اگر بیان کرنے پہ آئے تو ان کی قبریں کھود کے تمہیں بتا دوں گا کہ کون کس مرض میں مبتلا تھا۔ یوں تو سب سے بڑا مرض ہی بغض علی ہے۔ یوں تو سب سے بڑا مرض ہی بغض علی ہے۔ بس بات یہی پہ آگے بڑھا دوں، ختم کر کے اپنی منزل پہ آؤں۔ آج بہت بڑی رات ہے، سرکار غازی کا علم اٹھنا ہے، مصائب میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ آج اسلام کے عظیم ترین شخص کا ماتم ہے، نوجوانوں کا اہتمام۔ آج کی رات نیوپورٹ کے نوجوانوں کے نام، یہ مجلس ان کے نام۔ خدا ہمیشہ اس مجلس برپا کرنے والے نوجوانوں کو سلامت رکھے، غازی عباس کا سایہ رہے، بچی سے سلامت رہے۔ یہ عزادار کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ، یہ آنسو ہیں، سب کچھ ہے۔ اب جب سنتراشوں نے کہہ دیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو ہاتھ جوڑے پہنچے، یا علی نادان ہے، جاہل ہے، بچہ ہے، جی معاف کر دو۔ کریم کے دروازے پہ کوئی آئے جو اپنے سر پہ ابھی کچھ دیر پہلے تلوار مارنے والے کو دودھ پلائے، وہ کیسے اس کو نہ معاف کر دیتا؟ اسی لیے تو کہا کہ زخم کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا۔ زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا۔ بس مولا نے قریب بلایا، بلانے کے بعد ہاتھ رکھا، جیسے کوئی بچہ گلاب کی پنکھڑی یوں توڑے، اس طریقے سے مولا نے اتار دیا، ماشاءاللہ اتار دیا۔ لو، جس نے پہنایا تھا اسی نے اتارا، ہے نا؟ جس نے پہنایا اتار دیا۔ دیکھا شجاعت۔ ماہ رمضان مبارک میں دعا پڑھتے ہوں گے، آخری دہے میں پڑھنے کی ہے، 20 دن 19 کے اعمال سے شروع ہوتی ہے وہ دعا۔ کون ہے دعا؟ یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام، اے وہ کہ جس کے
داؤد کے لیے لوہا ہے وہ خدا کہ جس نے داؤد کے لیے لوہے کو موم بنا دیا تھا. نبی داؤد جو تھے وہ لوہے کو یوں گوندتے تھے آٹے کی طرح, اس کے بعد کڑیاں بناتے تھے اور زرہ تیار کرتے تھے. نبی داؤد, اگر داؤد یہ کرتے تھے تو کون سی حیرت کی بات ہے. اور ہم تمہیں دکھا دیں, مالک بن نویرہ کے قبیلے سے خولت کا بیٹا, علی ابن ابی طالب کا چہیتا, محمد حنفیہ, جمل کے میدان میں جس نے علی کے حکم سے بڑھ بڑھ کے وہ کیا, اس مرتبہ مولا سے صرف اتنا کہا, مولا ہم ہی جا رہے ہیں بار بار, حسنین کو بھی بھیجیے. مولا نے کہا وہ رسول کے بیٹے ہیں, تو میرا بیٹا ہے. بس اتنا سننا تھا. محمد حنفیہ نے لوگوں کے سامنے جو اپنا جلال دکھایا ہے, تو جو زرہ پہنے ہوئے تھے, جو زرہ پہنے تھے, ایک مرتبہ زرہ کو یوں پکڑا اور زرہ کو پھاڑ کے پھینک دیا جیسے کوئی بچہ کاغذ پھاڑتا ہے. بتایا کہ یہ نہ سمجھنا علی کے بیٹوں کی گھٹی میں شجاعت پلائی گئی ہے. وہ علی ابن ابی طالب جس سے خالق سے ابھی کچھ مانگا نہیں ہے. اب یہاں سے تھوڑا سا تاریخ سن لو اور اس کے بعد ربط مصائب یہیں سے دوں گا. تھوڑا سا توجہ دینا, میں پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک روز مولا کائنات نے ایک شب میں اپنے بھائی عقیل کو بلایا. عقیل نے آنے کے بعد کہا, ماں جائے تم امیر مومنین ہو, تم مومنین کے امیر ہو, تم نے مجھے یاد کیا. ہاں عقیل, تم عمر میں بڑے ہو, باپ کی جگہ پہ ہو, باپ کی جگہ پہ ہو. میں چاہتا ہوں ایک بات تم سے ڈسکس کر لوں. اچھا بیٹھو. عقیل, میں چاہتا ہوں میرے لیے تم نساب عرب ہو, عرب کا نسب پہچانتے ہو. نسب, بزرگ بیٹھے ہیں, پوچھ لو. پہلے جی نسب دیکھے جاتے تھے یا نہیں دیکھے جاتے تھے؟ پہلے نسب دیکھا جاتا تھا, مال و جمال نہیں دیکھا جاتا تھا. نسب 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 مشہور مسل تھی کہ لوگ ہڈی ملاتے تھے. نسب دیکھو, اچھا نسب ہونا چاہیے. مولا کائنات نے عقیل کو کیوں بلایا؟ کہا تم نساب عرب ہو, عرب کے نسب پہچاننے والے ہو. میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے کسی بہادر خاندان کا انتخاب کرو کہ جس خاندان سے جو بیٹی میرے عقد میں آئے, جو مجھے ایسے بیٹے دے جو پرشجاعت میں, بہادری میں میرا مرقع ہو. ہاتھ جوڑ کے کہو, مولا تیری تلوار تو رات کے اندھیرے میں بھی نسل دیکھ کے چلتی ہے. کوئی بات ضرور ہے جو اب تو بات اپنے بھائی سے ڈسکس کر رہا ہے. اس پر مسئلہ یہ تھا کہ کربلا کے لیے بیٹے ذخیرہ کرنا تھے, کربلا کے لیے فوج تیار کرنا تھی. جو بات مولا عقیل سے کہہ نہیں سکتے تھے وہ اس طرح سے عقیل کے دل میں اتاری. اب یہ پوری تاریخ سن لو. ادھر عقیل کے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی, اگر میرا بھائی علی شادی کر رہا ہے اس لیے کہ جو بچے ہوں وہ کربلا میں حسین کے کام آئے, تو میں بھی ایسی خاتون کا انتخاب کروں جس سے پیدے بچے ہوں تو کربلا میں حسین کے کام آئے. عقیل تلاش کرتے کرتے شام پہنچ گئے. شام کے قریب ایک قبیلہ, ایک خاندان رہتا ہے. وہاں گفتگو چلانا شروع کی. معاویہ کے پاس گئے, کہا میں فلاں خاندان کی فلاں خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کوشش کر میرا پیغام بھیج کہ عمران کا, ابو طالب کا بیٹا, تو جب بھیجے گا تو وہ پیغام لوگ قبول کریں گے.
لکھا ہے تاریخ میں کہ معاویہ ہنستے ہنستے گر گیا کہ لا عقیل اب اس عمر میں شادی کر کے کیا کرو گے، مذاق کر رہا ہے۔ جناب عقیل نے کہا سن، آج سے تاریخ نوٹ کر لے، اگر میری شادی اس خاندان میں ہو گئی، اس عورت کے بدن سے جو بچہ پیدا ہوگا، ٹھیک 30 سال کے بعد جب تو اس سے مذاق کرے گا تو بدلے میں تلوار نکال کے تیرے گردن پہ رکھ دے گا۔ تاریخ کی کڑی سے کڑی ملاؤ۔ 30 سال کے بعد مدینے میں کسی پراپرٹی کے سلسلے میں معاویہ نے عقیل کے بیٹے مسلم کو بلایا اور باتوں باتوں میں اس نے کچھ باتیں ایسی کی کہ جس سے عقیل کے بیٹے مسلم کو جلال آیا، تلوار نکالی، معاویہ کے گلے پر رکھ دی، ہنستے ہنستے گر گیا۔ دربار میں لوگوں نے کہا موت سامنے کھڑی ہے، تجھے ہنسی آ رہی ہے؟ کہا ہنسی یہ نہیں آ رہی ہے، عقیل کی پیشین گوئی پر مجھے آ رہی ہے بات یاد۔ 30 سال پہلے اس کے باپ نے کہا تھا اگر میرے بیٹے سے مذاق کرے گا تلوار کی دھار سے جواب دے گا۔ جی بات پہنچ گئی ہے نہیں تم تک؟ 30 سال دیکھا۔ زیارت ناہیہ میں پڑھ لینا، امام حجت علیہ السلام نے جو سلام کیا ہے، کس کی آل پر سلام کیا ہے، یہ سند ہے، رکھی ہوگی لائبریری میں زیارت ناہیہ، جو امام سے منسوب ہے۔ سلام اور جو آخری زیارت یہ پڑھی جائے گی انشاءاللہ، یہاں بھی پڑھی جاتی ہوگی، نہیں پڑھی جائے گی تو میں تو پڑھتا ہی ہوں ہمیشہ۔ جو آخری مجلس ہوگی اس کے بعد وہ زیارت پڑھی جائے گی، جس میں امام حجت علیہ السلام کو تعزیت پیش کی جاتی ہے، کیونکہ موجود ہے مولا کی خدمت میں، وہ زیارت تعزیت پیش کی جاتی ہے۔ پیغمبر کی خدمت میں بیوی فاطمہ کے آخری مجلس جو ہوگی عصر عاشور، اس کے بعد وہ زیارت پڑھی جاتی ہے، جس کو زیارت تعزیت کہتے ہیں۔ اعمال عاشورہ کے بعد سلام ہو اولاد جعفر پر، سلام ہو اولاد عقیل پر، ہے نا؟ ولد جعفر ولد العقیل ولد العباس، ہے نا؟ مولا کائنات کا پیغام لے کے آئے۔ ابو طالب کا بیٹا گیا کس قبیلے میں؟ قبیلے خرام، حزام کا قبیلہ۔ یہ قبیلہ وہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں ملاب الاسنیہ، نیزے کی انی سے کھیلنے والا قبیلہ۔ نیزہ جو لکڑی پہ لگایا جاتا ہے، نوکدار، نیزے کی انی سے کھیلنے والا خاندان۔ یہ خاندان ایسا ہے کہ بہادر اس خاندان کے بزرگوں کا نام اپنی تلوار پہ لکھتے ہیں۔ یہ خاندان ایسا ہے کہ اس خاندان کے بزرگوں کا نام لوگ اپنی تلواروں پہ لکھتے ہیں۔ اس خاندان میں علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے کے علی ابن ابی طالب کا بھائی عقیل گیا ہے۔ دروازے پہ پہنچے، قبیلے کے بزرگوں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ سید العرب کا بیٹا آیا ہے، سردار کا بیٹا ہے، پیغمبر کے کفیل کا بیٹا ہے، جس نے پیغمبر کو پالا اس کا بیٹا آیا ہے، محسن اسلام کا بیٹا آیا ہے۔ عقیل کی خاطر مدارات ہوئی، مہمانداری کی گئی، باتوں باتوں میں پوچھا گیا سید البطحاء کے لاڈلے کیسے زحمت فرمائی؟ کہا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی علی کا رشتہ تمہاری بیٹی کے لیے لایا ہوں۔ کہا کیا کہا؟ کہ میں اپنے علی کا بیٹا، اپنے بھائی علی کا رشتہ تمہاری بیٹی کے ساتھ لے کے آیا ہوں۔ کہ داماد رسول کا رشتہ میرے گھر، جس کیا ملکۃ العرب کا داماد، اس کا رشتہ اس خاندان میں میری بیٹی کے لیے؟ کہاں؟ مولا نے کہا بیٹی سے پوچھ لو۔ کہا میں باپ ہو کے رضایت دے رہا ہوں۔ پھر بھی اندر آئے، زوجہ سے کہا مبارک ہو تیری بیٹی کا رشتہ آیا ہے۔ کہا بتاؤ کس بادشاہ کس خاندان کہاں سے؟
कहा पहले 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ ले, पहले शुक्र का सजदा अदा कर ले, शुक्र का सजदा अदा कर। देखो मैं तारीफ पढ़ने का आदि, गौर से सुनना, मेरी बात मिस ना होने पाए। का 2 रकात नमाज अदा कर ली। का अली इब्न अबी तालिब का रिश्ता, उसका भाई अली इब्न अबी तालिब का रिश्ता उसका भाई अकील लेके आया, सैयदुल बतहा के बेटे का रिश्ता आया है। कहा रसूल के दामाद का रिश्ता मेरे घर में, फातिमा सैयदा निसाइल आलमीन के शौहर का रिश्ता मेरे घर में, मेरी बेटी के लिए। मुझे यकीन नहीं आता। का आया है रिश्ता, क्या जवाब है? बेटी से पूछा है, सहेलियों को बुलाया गया, बेटी से पूछो। शर्म हया के पैकर ने सर को झुका लिया। सहेलियों से बेटी ने यह भी कहा, हाँ मैंने ख्वाब देखा है, कल रात मैंने ख्वाब देखा, एक खातून आई, आने के बाद मुझे उन्होंने सवारा सिगारा, मुझे चादर उड़ाई, मुझे दुल्हन बनाया और बनाने के बाद मुझसे कहा कि मैं तुझे अपने बेटे की बशारत देती हूं। ये ख्वाब मेरी मां को बता दो। खातून जन्नत, उधर अकील आए हैं, उधर खातून जन्नत आई है और ये कह रही है कि बतन से जो बेटा होगा वो मेरा है, मेरा लाल होगा। अकील दिन तारीख जो मुनासिब समझो, अली की बारात दरवाजे पे ले आओ। लो तारीख तय हो गई, मुर्तजा की बारात चली। फातिमा किलाबिया जब घर से रुखसत होने लगी, महमिल में बैठाई जाने लगी, तो घर की बुजुर्ग खवातीन ने, उनका नाम था फातिमा, कबीला किलाब था। कबीला किलाब है, खानदान किलाबिया है, नाम फातिमा है। जब घर से चलने लगी तो बुजुर्ग खवातीन ने, बुजुर्ग औरतों ने नाम दिया उम्मुल बनीन, बेटों की मां, बेटों की मां। आई, महमिल दरवाजे पे रखी गई, सरहान सब तलवारें बकफ, दूर हट जाओ, अली की दुल्हन उतर रही है। जमीन में कदम रखा। जिस दरवाजे पे जिब्रील आता है, जिस दरवाजे पे फरिश्ते आते हैं, उस दरवाजे पर, जो दरवाजे जिना है जहां रसूल कभी खड़े होकर कहता था अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा व मादनुर रिसाला, उस दरवाजे पे खदाम की बेटी पेशानी सज्जे में रखी, पेशानी सज्जे में रखी, चौखट को आंखों से लगाया, चूमा, घर में आई, खाक पे बैठ गई। ज़ैनब उम्म कुलसूम ने कहा मां तख्त पे बैठो। कहा देखो मां, न कहो मैं कनीज की बेटी हूं, मैं इस घर में कनीज बन के आई हूं। बाज़ रिवायतों में यह भी मिलता है कि मौलाए कायनात जब फातिमा कह के पुकारते थे तो बेटियां और बेटे मुतवज्जे होते थे, उन्हें अपनी मां की याद आती थी। तो एक दिन मौलाए कायनात से कहा कि आप मुझे उम्मुल बनीन कह के पुकारा कीजिए, फातिमा न कहा करिए, इसलिए कि बेटियों और बेटों को अपनी मां याद आती है। हसनैन, हम तुम्हारे घर में जारूब कशी के लिए आए हैं। साल गुजरा, एक बेटा पैदा हुआ, मौलाए कायनात मस्जिद में थे, इत्तिला दी गई, मौला आए, इमाम हुसैन के आगोश में जनाब अब्बास आए, आंखें खोली, दोनों हाथ फैला के भाई की खिदमत में हाथों का नजराना पेश किया। आंखें मौलाए कायनात ने भी पैगंबर के सामने खोली थी, अब्बास ने भी हुसैन के सामने आंखें खोली। मुमासिलत है। मौलाए कायनात ने दाहिने कान में अजान, बाएं में अकामत कही, कपड़े से जनाब अब्बास को खोला, बाजू देखे, पिंडलियां देखी, देखते देखते आंखों में आंसू आए। ये घराने का दस्तूर है। यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो मुबारकबाद भी दी जाती है, उसके बाद आंसू भी बहाए जाते हैं। ये हुसैन के भी सिलसिले में हुआ था, जहां मुबारकबाद दी गई वहां गिरिया भी हुआ।
मौला ने कहा, रोने का सबब शहजादी ने पूछा, कहा तुम माँ हो, तुम नहीं सुन सकती। ये बाजू मेरे हुसैन की नुसरत के लिए है, ये बाजू मेरे ज़ैनब उम्म कुलसूम की चादर की हिफाजत के लिए। गुलशन इस्मत ज़हरा में खिलेगा अब्बास, मांगने वाला अली हो तो मिलेगा अब्बास। मौला कायनात ने मांगा। ऐज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अब्बास को हाथों में लेके लोरियां देते हैं, अपने करीब गहवारे में लिटाए रहते हैं, गहवारा हिलाते हैं। किस तरीके से पला है, जिस आंगन में कुरान चला है उस आंगन में अब्बास चला है। तथीर की बेटियां, साहिब तथीर की बेटियों ने उंगली पकड़ के भाई को चलाया है। अब्बास कितना चाहते हैं हुसैन अब्बास को। अक्सर होता है सीने पे सुलाए रहते हैं। जब अब्बास की विलादत जब हुई है तो हुसैन 25 साल के हैं, याद रहे, तारीख देख लेना, क्योंकि इमाम 57 साल के हैं और जनाब अब्बास 32 साल के हैं करबला में। अजीजान गिरामी, जंग सिपाहगरी मौला ने सिखाया बच्चे को, अपने बेटे को सिपाह, फौज के उसूल और कवानीन। तमन्ना थी, जंग जमल में अब्बास को नहीं भेजा, मोहम्मद हनफिया को रवाया है ज्यादा। जबल के मैदान में मोहम्मद हनफिया को भेजते हैं, जाओ बेटा मैमने पे हमला करो। बताया बेटा, दांत को भींचे रहना, सफों के आखिरी उस पर नजर रखना, दुश्मन के कनखियों से देखते रहना, निगाह आखिरी पे होना चाहिए। बेटा अली अपने बच्चों को फन सिपाह सिखा रहे हैं। मोहम्मद हनफिया वापस आते हैं, मौला बैठाते हैं, पानी छिड़कते हैं, शरबत, शहद मिला हुआ शरबत देते हैं, ज़रा पे पानी छिड़कते हैं, गर्द साफ करते हैं, फिर तलवार वो करते हैं, जाओ बेटा फिर से अब इधर हमला करो। जबल में मोहम्मद हनफिया को रोया। सिफ़ीन में जो जंग 4 महीने चली, यहां जंग में मौलाए कायनात ने एक दिन खैमे में अपने बेटे अब्बास को सजाया। 13 साल का सिंह है। सजाने के बाद तलवार दी, चेहरे पे नकाब डाल दी, खैमे पे घोड़े पे बैठाया, भेजा। ये कोई समझ न सका कि कौन है। अब थोड़ी देर शुजाअत सुन लो कि अब्बास जब सिफ़ीन में आए हैं तो जंग की हालत यह है कि लश्कर के बिल्कुल कलेजे में घुस गए। शाम के पहलवान बड़ी बड़ी जुल्फे रखा करते थे, शाम के पहलवान बड़े बड़े बाल रखा करते थे। अली के लाल अब्बास का कमाल देखो, शाम के पहलवानों को हाथ से यूं किया, जुल्फे समेटी, उठाया, उठाने के बाद सर टकराया, फेंक दिया। अगर कोई नेज़े से लड़ने आया तो नेज़ा पकड़ा और पकड़ने के बाद ढील दी, नेज़े से उछाला, तलवार से मारा, 2 कर दिया। अपने तो अपने दुश्मन भी कह रहा है कि क्या तलवार की वक्त के वार हैं। किसी को खंदक याद आ गई, किसी को खैबर याद आ गया। चेहरे के में नकाब है, समझ में किसी के नहीं आ रहा है आखिर लड़ कौन रहा है। क्या कहना जो बहादुरी दिखाई। मसला यह था कि अब्बास की शुजाअत शाम और कूफे के लश्कर पर बैठ जाए, शुजाअत का वो बैठ जाए। ऐसे हैबत नहीं है। मासूम जब कह रहा है अब्बास, जो आंखें कल तक जागती थी आज सोएंगी, जो आंखें कल तक जागती थी आज वो सोएंगी। कमाल कम ना समझो।
جب مولا نے یہ دیکھا شجاعت کے جوہر، بلایا، اور بلانے کے بعد مولا خیمے سے خود نکلے. اب جو دیکھا علی تو خیمے میں تھے، مولا نے چہرے سے نقاب ہٹائی، چہرے سے نقاب ہٹائی، گھوڑے کو جولانی دلوائی. دیکھ لے لشکر، یہ حیدر ثانی ہے، یہ حیدر ثانی ہے. یہی عباس مولا کائنات مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے، غلام قمبر بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسین نے کہا بابا میں پیاسا ہوں. قمبر نے اٹھا، عباس نے کمسنی کے باوجود قمبر کے شانے پہ ہاتھ رکھا. قمبر بیٹھ جاؤ، یہ شرف میرا ہے. گئے، پانی کا جام بھرا، پیالہ بھرا، سر پہ رکھا، لے کے چلے. لے کے آ رہے ہیں، کس کے لیے پانی لا رہے ہیں؟ حسین کو پلانا ہے. سر پہ رکھ کے لا رہے ہیں. پانی چھلک رہا ہے، تیزی سے آ رہے ہیں نا، پانی گر رہا ہے. مولا کی نظر پڑی، خطبہ روک دیا، بیٹھ گئے. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عباس، پانی گر رہا ہے. امام کی نظروں میں کربلا آ گئی. آج عباس کتنی تیزی سے آ رہا ہے کہ میرا لال حسین پیاسا ہے. عباس آج تیرے کاسے سے پانی تیرے کپڑوں پہ گر رہا ہے، کل سر پہ گرز لگے گا، خون تیرے سر سے گر کے تیرے کپڑوں پہ رہے گا. عزیزان گرامی، شجاع و بہادر باپ کا بیٹا 21 رمضان کو امام نے حوالے کیا تھا. حسین یہ عباس تیری امانت. عباس یاد رکھنا، دریا پہ قبضہ ہو جائے تو پانی پہ ہاتھ نہ لگانا. عباس، میں نے تجھے حسین کے لیے ذخیرہ کیا. ہماری جان قربان سلام جناب ام البنین کی روح کے فتور پر. شہزادی نے 4 بیٹے اور 1 پوتا کربلا میں. 4 بیٹے دیے ہیں اور 1 پوتا. عزیزان گرامی، امام حسین مدینے سے لے کے کربلا تک عباس کو سنبھالتے چلے آئے. وہ وقت بھی آ گیا کہ جب کہا خیمے ہٹا لو تو عباس کو جلال آیا، اور امام نے جا کے شہزادی سے کہا بہن تیرے بھائی کو جلال آ گیا ہے، میں عباس کو کب تک روکوں؟ فضہ جا کے عباس سے کہہ دے بہن بلا رہی ہے. عباس آئے، 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے. بہن نے کہا بھیا خیمے ہٹا لے. خیمے ہٹ گئے. عزیزان گرامی، تاریخ لکھتی ہے کہ رات میں عمر سعد سے ملاقات کا وقت ہے. امام عمر سعد امام سے آخری ملاقات کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ ہے شرط کہ امام اکیلے آئے. امام جب چلے تو ادھر عمر سعد کا بیٹا ساتھ آ رہا تھا، ساتھ میں علی اکبر کو لے چلے. عباس کو روک دیا. کچھ دیر کے بعد عباس نے دیکھا کہ عمر سعد کا غلام بھی کچھ دور پہ پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. عباس جلدی سے حسین کے پیچھے چلے. امام نے دوڑ کے دیکھا، عباس میں نے تمہیں روکا تھا، کہا کہ عمر سعد کا غلام بھی ساتھ آ رہا ہے، تو حسین کا غلام کیسے دروازے پہ رک جائے؟ اگر اس کا بیٹا اس کا غلام ساتھ ہے تو آپ کا بیٹا اور غلام ساتھ جائے گا. ارباب ازا نہ پوچھئے، عباس کہاں کہاں نہ صبر کرتے رہے. لشکر کی زینت عباس ہیں. حسین ابن علی نے علم سجایا، عباس کے ہاتھوں میں علم دیا. دین کا علم ہمیشہ بابا نے اٹھایا. آج علم ام البنین کے لال کے ہاتھ میں دیا. ابھی علم اٹھے گا. خدا علم اٹھانے والوں کو سلامت رکھے. کیا کہنا،
سائے میں علم کے آؤ عباس کے ماتم دارو. دنیا گونج رہی ہے. ایک علم کربلا میں سجا, حسین نے سجایا ساری فوج کے سامنے, عباس کو علم دیا. یہ لشکر کا علمدار ہے. بھیا تم لشکر کے علمدار ہو. فوج جاتی رہی, انصار باوفا جام نذرانہ پیش کرتے رہے, جام شہادت پیتے رہے. صبح سے عصر ہو گئی. عباس نے آ کے کہا آقا اجازت ہے کہ غلام بھی جائے. امام نے کہا کہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو. نظرن یمیناً و یسار, کبھی دائیں دیکھا, کبھی بائیں دیکھا, سامنے دیکھا. آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں؟ آقا میں اس لشکر کا علمدار ہوں, لشکر کہاں ہے؟ یہ گفتگو ہو رہی تھی, یہ گفتگو ہو رہی تھی. اتنے میں سکینہ آ گئی. چچا میں پیاسی ہوں. امام نے کہا عباس سبیل کا انتظام کرو, بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو. سکینہ مشق لے کے آئی. جیسے گلے میں تعویذ ہوتا ویسے عباس کے علم میں مشکات تک لگی ہوئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ غازی مشق کو سینے سے لگائی ہے. آج تک کہہ رہا سکینہ میں تجھ تک پانی نہ پہنچا سکا. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی روئیے, کیونکہ عباس کی بہنیں تو رو بھی نہ سکی کربلا میں. عباس کی شہادت میں رو بھی نہ سکی. روتی تو دادی آنے لگتے تھے. اجرکم اللہ. عباس مشق و علم لے کے چلے. ایک شور ہے الامان, عباس آ رہے ہیں, عباس آ رہے ہیں. بس دریا پر یہ خبر ہوئی, لشکر بھاگا. علی کے لال نے ترائی پہ قبضہ کیا, رہوار کو پانی میں اتارا, مشق کو بھیگ سوکھی ہوئی مشق کو پانی میں ڈالا. مشق تر ہوتی رہی. عباس نے پانی چلو میں اٹھایا. شام والوں دیکھو پوری مٹھی میں فرات ہے. چاہوں تو درے اگر نقطے میں قرآن سمجھ سکتا ہے, میں فرات چلو میں اٹھا لے جاؤں. میں فرات اٹھا لے جاؤں. کیا کہنا, منہ پھیر کے دریا سے بھری مشق سکینہ, جو پیاس میں بھیگی نہیں وہ تیری نظر ہے. اور دوسرا شعر کہا گیا کہ جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے, احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے. ٹھنڈی سانس بھی لینا غازی کو گوارا نہیں ہے, وفا کے خلاف ہے. رہوار سے کہا پانی پی لے. رہوار نے پانی دیکھا, عباس کو دیکھا. آقا ہمارے اندر بھی وفا ہے. یہ کیسے ہو, بچوں کی تصویر پانی میں کلیجہ ہلا دیتی ہے. اجرکم اللہ. شعر نیستان علی نے مشق کو بھرا, اور بھرنے کے بعد مشق کو بھرا, تسمہ باندھا, دریا سے شعر چلا. عمر سعد نے لشکر سے کہا ہم تمہیں جاگیریں دلوائیں گے, اگر خیمے تک پانی پہنچ گیا تو آبرو ڈوب جائے گی. لشکر لالچ میں لشکر سمٹنے لگا. تیر برس رہے تھے, جیسے پانی برستا ایسے تیر برس رہے تھے. حسین در خیمہ پہ, سکینہ در خیمہ پہ منظر دیکھ رہی ہے. حسین دیکھ رہے ہیں میرا غازی آ رہا ہے, میرا شیر آ رہا ہے, میرا لال آ رہا ہے. بچے پیاسے نہیں رہیں گے. سکینہ بچوں سے کہ وہ میرے چچا ہے, وہ بھرا لہرا رہا ہے, ابھی پانی
پانی پیو گے تم سب کو پلاؤں گی بعد میں پیوں گی اجرکم اللہ روئیے اس لیے کہ ام البنین کو پرسا دیجئے کہ جو جنت البقیع میں جاتی تھی وہ کہتی تھی عباس اگر تیرا بازو نہ کرتا میرا حسین نہ مارا جاتا عباس اگر تیرے بازو نہ کرتے صاحبہ تطہیر کی بیٹی کی ردا نیزے سے نہ چھلتی علی کی بیٹی بازاروں میں نہ جاتی ارباب ادا حسین در خیمہ سے دیکھ رہے ہیں مختار کے سامنے ظالم ہرملہ کا کنفیشن موجود ہے امیر نہ پوچھ میرا تیر کام آئے بتا وہ تیر کون سے تھے کہ ایک تیر اصغر کے گلے پہ مارا تھا ایک تیر حسین کی پیشانی پہ گلے پہ مارا تھا ایک تیر میں نے عباس کو جب دیکھا عباس کے بازو کٹ چکے تھے چلے آ رہے تھے ہرملہ نے کہا دیکھ تیر کا نشانہ لگا میں نے دیکھا عباس کی پوری قوت مشق سمٹی ہوئی تھی میں نے مشق کا نشانہ لیا اب جو مشق پہ تیر لگا عباس نے تیر گلے سے لگایا ارے مشق کو گلے سے لگایا سر پہ خورد لگا سمجھ نہ سکے زین سے کیسے آئے چھٹے امام نے کہا ہر شہید گرا تو ہاتھ تھے اللہ ادھر علم کو اچکولے آئے حسین کبھی بیٹھے کبھی اٹھے میرے بھائیہ کی خیر ہو بچوں دعا مانگو چچا کی خیر ہو ارباب ادا حسین کی بچی دعا کر رہی تھی اتنے میں علم جھکنے لگا عباس کے سر پہ گرد لگا زین سے زمین پہ آقا مدد کو حسین چلے زمین پہ بیٹھے کبھی اٹھے کچھ اٹھایا چوما دامن میں رکھ لیا قریب پہنچے گرد بیٹھی غازی کا سر زانو پہ رکھا گرد صاحب کی آقا ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے بچپن میں تمہیں دیکھا تھا چہرہ دیکھتا رہوں وصیتیں سن لو عباس آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا میرے آنکھ سے تیر نکال دو یا خون صاف کر دو بس حسین نے خون صاف کیا کہا بھائیہ